امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہمیں افغانستان سے انخلاء کے لیے ایک ڈیڈ لائن وراثت میں ملی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ملا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فروری 2020 میں طالبان کے ساتھ معاہدے اور امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد 9/11 کے بعد سے طالبان مضبوط ترین فوجی پوزیشن میں تھے، جبکہ ہمارے پاس 2001 کے بعد زمین پر سب سے کم تعداد میں فوجی تھے۔ صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی صدر بائیڈن کو فوری طور پر اس بات کا انتخاب کرنا پڑا کہ وہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کریں یا اسے مزید بڑھاوا دیں۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ اگر ہم سابق امریکی حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے پر عمل نہ کرتے تو افغانستان میں ہماری افواج اور ہمارے اتحادیوں پر حملے دوبارہ شروع ہو جاتے۔ بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان میں بدترین حالات کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لیکن ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امریکی افواج کی موجودگی میں کابل میں مغرب کی حمایت یافتہ حکومت اور اس کی فوج اس طرح پسپا ہو جائے گی۔ اگر 20 سال کے دوران اربوں ڈالر کی امداد، ساز و سامان اور تربیت بھی افغان سیکورٹی فورسز اور حکومت کو مستحکم نہیں کر سکی تو وہاں پھر مزید کیوں رکا جاتا؟ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان پر الزام عائد کیا کہ ماضی میں پاکستان نے افغانستان میں حکومت کے قیام سے متعلق کئی اقدامات کیے اور طالبان کے ارکان خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کو پناہ دینے میں ملوث رہا۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے بہت زیادہ مفادات ہیں، جن میں سے کچھ ہمارے مفادات سے متصادم ہیں۔ ہم آئندہ دنوں میں اس بات پر غور کریں گے کہ گزشتہ 20 برسوں میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے اور ہم مستقبل میں پاکستان کا کیا کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔